تمہارے رحیم رب سے غافل کر دیا۔ آج ہی قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا تو ایک آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا جز میرے نظر کے سامنے سے گزرا، یوں تو بارہا گزرا ہے لیکن کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ آج بچوں کو پڑھاتے ہوئے جب یہ جملہ آیا تو سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی ہم سے یہ ارشاد فرما دیا لَيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، لوگوں نکلو ظلمات سے، اندھیرے سے، تاریکی سے روشنی کی طرف، نور کی طرف۔ تو جو انسان اپنے آپ کو ظلمات سے، اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، گویا وہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرتا ہے۔ اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ظلمات سے، اندھیرے سے نکلنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جو ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں تاکہ مکمل سمجھ میں آ جائے کہ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سارے انسانوں کو مخاطب کیا ہے، لیکن یہ ایمان والوں کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ پر، اس حکم پر غور کریں۔ جب ہم کبھی کسی سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، بے پناہ ان سے لگاؤ ہوتا ہے، بے پناہ پیار ہوتا ہے، اور میرا محبوب جس سے ہم پیار کرتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جسے ہم بہت مانتے ہیں، وہ اگر کچھ غلطی کر رہا ہو، کوئی بھی غلطی کر رہا ہو، تو دل یہ کہتا ہے کہ اسے سمجھا دیا جائے، اسے بتا دیا جائے کہ تم غلط راستے پر نکل رہے ہو، تمہارا یہ رویہ، تمہارا یہ لہجہ، تمہاری یہ باتیں غلط ہیں۔ لیکن دل میں یہ باتیں بھی گردش کرنے لگتی ہیں، گھومنے لگتی ہیں کہ اگر میں سمجھاؤں گا تو میرا محبوب ناراض ہو جائے گا، اگر میں یہ بات اسے بتاؤں گا تو یہ بات اس کے دل پر لگ جائے گی۔ تو کرتا کیا ہے، کسی دوسرے شخص کو اسی کے قائم مقام کھڑا کر دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو۔ مقصد سنانا کسی اور کو ہوتا ہے، بتانا کسی اور کو ہوتا ہے، سمجھانا کسی اور کو ہوتا ہے، لیکن کہہ کسی اور کو رہا ہوتا ہے، لیکن سننے والا جان رہا ہوتا ہے کہ یہ کہہ کسے جا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سب سے کہا اے انسان، تمہیں کس چیز نے تمہارے کریم رب سے غافل کر دیا، تمہیں کس چیز نے تمہارے کریم رب سے دور کر دیا۔ لیکن یہ بات سب سے زیادہ اس سے کہی جا رہی ہے جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر چکے ہیں۔ یہ بات سب سے زیادہ اس سے کہی جا رہی ہے، اسے ماننے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، اسے بتایا جا رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو جھکاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کرتا ہے، اپنا کریم رب تسلیم کرتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اس سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، ایمان والے بندے، تو نے میری وحدانیت کا اقرار کر لیا ہے، میرے رسول کی رسالت کو تسلیم کر لیا ہے، تو اے میرے پیارے بندے، اب تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دور کر دیا؟ یہ دنیا، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اے نبی آپ فرما دیجئے دنیا بہت مختصر ہے، دنیا دھوکہ دینے والی چیز ہے۔ یہ دنیا جو ہمیں ہمارے کریم رب سے دور کر رہی ہے، ایک دن فنا ہو جانی ہے۔ ہماری شہرت بڑے بڑے بادشاہوں کی تاریخیں اٹھا کر کے پڑھ لیں، بڑے بڑے ہٹلروں کی تاریخیں اٹھا کر کے پڑھ لیں، بڑے بڑے عمرا کی، بڑے بڑے روسا کی، بڑے بڑے عہدے داروں کی تاریخیں اٹھا کر کے پڑھ لیں، وہ قبر کی اندھیری کوٹریوں میں چلے گئے، نہ ان کا نام لینے والا کوئی ہے، نہ ان کے کارناموں کو یاد کرنے والا کوئی ہے۔ تو یہ بھی چیز اگر ہمیں ہمارے کریم رب سے دور کر رہی ہے تو غور کرنا چاہیے کہ ہمارے مر جانے کے بعد ہمیں اسی کریم رب کے بارگاہ میں جانا ہے۔ کوئی عہدہ جو ہمیں ہمارے کریم رب سے دور کر رہی ہے تو یاد رکھیں بڑے بڑے عہدے دار بھی اسی زمین کے اندر دفن ہیں۔ ہماری اولاد ہمیں ہمارے کریم رب سے دور کر رہی ہے تو یاد رکھیں اسی معاشرے میں، جیسے قاری صاحب عموماً اپنے پروگرام میں، اپنے خطاب میں بتایا کرتے کہ اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی زندہ ہیں کہ جب ایک ماں
کسی سے کہلواتی ہے کہ جاؤ میرے بیٹے سے کہہ دو کہ اس کی ماں اسے یاد کر رہی ہے، تو بیٹے کا جملہ ہوتا ہے کہ جاؤ میری ماں سے کہہ دو کہ اب ملاقات قبرستان میں ہی ہوگی۔ اس معاشرے میں وہ بیٹے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر میں کمانے لگ گیا اور جس دن میں کمانے لگ گیا اس دن میں تمہیں گھر سے نکال دیا کروں گا۔ تو یہ اولاد بھی قرآن میں ہے کہ فتنہ ہے۔ ہماری دولت، ہمارے مال اگر ہمیں ہمارے کریم رب سے دور کر رہی ہیں تو یاد رکھیں یہ مال بھی فتنہ ہے۔ ابھی ہم سنتے ہیں کہ فلاں صاحب بہت ہی زیادہ امیر ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھر میں آگ لگ گئی، ان کے گودام میں کوئی سیلاب آ گیا، کسی نہ کسی وجہ سے ان کے ساری دولتیں جو ہے برباد ہو گئیں، وہ سڑک پر آ جاتے ہیں۔ اور اس حکومت میں تو یہ بہت دور کی بات نہیں ہے، بڑی قریب کی بات ہے کہ آج امیر انسان کل کو غریب ہو جا رہا ہے، آج امیر انسان کل کو مفلسی میں، تنگ دستی میں چلا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ جتنی بھی چیزیں ہمیں ہمارے کریم رب سے دور کر رہی ہیں یہ ساری چیزیں دنیا میں ختم ہو جانی ہیں، لیکن اگر ہمارا رشتہ ہمارے کریم رب سے مضبوط ہو رہا ہے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اور دنیا کی کامیابی کتنے دنوں کی ہے؟ بہت دن اگر انسان زندہ رہتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ انسان 60 سال 65 سال 70 سال کی زندگی میں بالکل بوڑھا ہو کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جب وہ 60 سال 65 سال کی زندگی میں جاتا ہے تو نہ اس کے ہاتھ کام کرتے ہیں، نہ اس کے پیر کام کرتے ہیں، نہ اس کی آنکھیں کام کرتی ہیں، نہ اس کے سوجھ بوجھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایسے کریم رب کی طرف بڑھیں، ایسے کریم رب کی طرف اپنا لو لگائیں، اپنے ایسے کریم رب سے رشتہ مضبوط رکھیں جو کریم رب ہمیں دنیا میں ہمارا خیال رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ وہ کریم رب کون ہے؟ وہ ہمارا اور آپ کا رب ہے، جس کا ذاتی نام اللہ ہے، صفاتی نام سینکڑوں ہزاروں۔ تو ہمیں ہمارا رشتہ جو ہے ہمارے رب سے مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک اور بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار انبیاء کرام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تلک جتنے بھی انبیاء کرام رسولان عظام اس دنیا میں تشریف لائے، سب نے اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اور اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ان کے زندگی جینے کا طریقہ، سلیقہ، ایک دستور بتایا، ایک قانون بنایا، ایک نظام بنایا، اور کہا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم ایسے زندگی گزارو۔ بہرکیف حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تلک جتنے بھی تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اتارے وہ سب ان کی امت کے لیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد اس دنیا میں بہت ساری تعلیمات منسوخ ہو گئیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم فرمائی، جو بھی علم دیا، جو بھی باتیں بتائیں، وہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو پڑھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور یہ دیکھیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جینے کا کون سا ڈھنگ بتایا ہے، زندگی جینے کا کیسا طریقہ بتایا ہے، زندگی جینے کا کیسا طریقہ بتایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تو گویا اس لیے بھیجا کہ اے میرے محبوب آپ دنیا میں جائیے، ہو سکتا ہے کہ میری باتیں، میرے حکام میرے بندوں کو سمجھ میں نہ آئے، تو اے محبوب آپ دنیا میں جا کر کے میرے بندوں کو پریکٹیکلی انداز میں کر کے دکھائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے نماز پڑھنے کے لیے کہتا ہے، کیسے زکوٰۃ دینے کے لیے کہتا ہے، کیسے روزہ رکھنے کے لیے کہتا ہے۔ ایک ایک لمحے کی زندگی جی کر کے اپنی امت کو دکھائیے، ہمارے بندوں کو بتائیے، تاکہ اور میں جب آپ جائیں گے تو میں آپ کے اسوہ کو، آپ کے طریقہ کو، آپ کے سنت کو ہی نمونہ عمل بنا دوں گا۔ ان سے کہہ دوں گا کہ یہ جو میرا محبوب جس راستے پر چلا ہے یہی بہترین راستہ ہے، اسی پر چلنا، اور میں نے محبوب کو اسی لیے بھیجا ہی ہے کہ تم ان کی زندگی کو فالو کرو، تم ان کی اتباع کرو، تم ان کی پیروی کرو۔ اور میں ان کو یہ بھی بتا دوں گا کہ جب تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے، میرے رسول کی اتباع کرو گے، میرے رسول کے نقش قدم پر چلو گے، تو اسی لیے نہ چلو گے کہ میں راضی ہو جاؤں۔ تو سنو، فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو، کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تم میری رضا کے لیے کر رہے تھے نا، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دوں گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یاد رکھیں ساری تعریفیں، توصیفیں یہ اللہ کے دیے ہیں۔
دنیا میں جتنی تعریفیں کی جائیں سب اللہ کے لیے کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف یہ محیط نہیں ہے، یہ غیر محیط ہے۔ کوئی انسان، کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف کما حق نہیں کر سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنے اعتبار سے جتنا ممکن ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے، اللہ کی کبریائی بیان کرے، اللہ کی بزرگی بیان کرے۔ تو اللہ کی بزرگی، اللہ کی کبریائی بیان کرنے میں اللہ کو جو پسند ہے سب سے زیادہ وہ یہی ہے کہ اس کی کبریائی اس طرح بیان کی جائے جیسے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس کی بزرگی اس طرح بیان کی جائے جیسے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی بیان کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا تو بہت سارے انسان غریب بھی ہیں، بہت سارے انسان یتیم بھی ہیں، بہت سارے انسان امیر بھی ہیں، بہت بادشاہ ہیں، بہت کوئی ماں ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی ناتی ہے، کوئی پوتا ہے۔ ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ باپ پر ساری ذمہ داری عائد کر دی گئی، بیٹے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یا بیٹے کو ساری ذمہ داری دے دی گئی ادب و احترام کی، باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مکلف کو اس کی حیثیت کے مطابق کی ذمہ داری عطا فرما دیا ہے۔ اگر آپ گھر میں باپ ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو سیدھا راستہ دکھائیں، اپنی بیٹی کو پردے میں رکھیں۔ آپ کی بیوی ہے، آپ اپنے بیویوں کے حقوق کو ادا کریں۔ آپ کی ماں ہے، آپ کے اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اور اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے ہمارے بیٹے کا حق کیا ہے، ہماری بیٹی کا حق کیا ہے، ہمارے باپ کا حق کیا ہے، ہماری ماں کا حق کیا ہے، ہمارے پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، تو آئیں، کہیں دور نہ جائیں، اپنے حضور کے بارگاہ میں آئیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، جن کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے ان کی بارگاہ میں آئیں، جن کے اسوہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونۂ عمل بنایا ان کے بارگاہ میں آئیں۔ وہ کون سی ذات ہے؟ وہ ذات ہے ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ جب اس دنیا میں آئے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا اپنی امت کی بخشش کی دعا فرما رہے، اور بچپن سے لے کر کے 40 سال کی عمر تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا۔ نبوت کا اعلان، آپ نبی برحق اس وقت بھی تھے جب آپ پیدا ہوئے، بلکہ آپ تو فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام آپ گر کی منزلیں طے کر رہے تھے میں اس وقت بھی نبی تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی نبی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، بلکہ میرے نور سے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، اپنے نور سے مجھے پیدا فرمایا اور میرے نور سے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ 1 سال سے، یعنی جب پیدا ہونے سے لے کر کے 40 سال کی عمر تک آپ نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کرا۔ آپ نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات مانو، میرا کلمہ پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا کہ پہلے اپنے آپ کو منواؤ، پہلے اپنے آپ کو تسلیم کرواؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر تک کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولے، اس کے بعد بھی نہیں بولے، لیکن میں ایک سلسلہ وار لے کر کے چلنا چاہتا ہوں۔ 40 سال کی عمر تک کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولے، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی سے دغا نہیں کی، کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کیا، کہا یعنی کہ اپنا دامن آپ نے ہمیشہ بالکل پاک و صاف رکھا، آپ کا دامن کہیں پر بھی داغدار نہیں تھا۔ جب 40 سال کی عمر ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی پر کھڑے ہوئے اور فرمایا اے لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو اپنی تلوار میان سے نکالی ہوئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ تمہیں قتل کر دے، تمہارے خون کی پیاسی ہے وہ لشکر، تو کیا تم میری بات کو تسلیم کرو گے؟ کیا تم میری بات کو مانو گے؟ سارے لوگوں نے بیک آواز میں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات ضرور تسلیم کریں گے، اس لیے کہ اس 40 سال کی زندگی میں
ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہو، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہو، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کو دھوکہ دیا ہو۔ لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کچھ کہتے ہیں تو ہم اس بات کو تسلیم کریں گے، اس لیے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ بتانے سے پہلے اپنے آپ کو منوائیں، ہم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا راستہ دکھانے سے پہلے اپنے آپ کو منوائیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے سے پہلے اپنے آپ کو منوائیں کہ بیٹا دیکھو میں بھی قرآن کی تعلیم میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اے بیٹا دیکھو میں بھی نماز پڑھتا ہوں، اے بیٹا دیکھو میں بھی کسی کو جھڑک کر کے بات نہیں کرتا، میں کسی کو گالی نہیں دیتا، میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، میں کسی سے جھوٹ نہیں بولتا۔ بیٹا دیکھے گا کہ میرا باپ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، میرا باپ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، میرا باپ 5 وقتہ نماز کا پابند ہے، میرا باپ کبھی کسی کو گالیاں نہیں دیتا ہے، کبھی کسی سے جھڑک کے بات نہیں کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا بڑا احترام کرتا ہے، اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے۔ تو جب آپ اپنے بچوں سے کہیں گے کہ بیٹا اگر میں تم سے کہوں جھوٹ نہ بولو تو کیا یہ بات تسلیم کرو گے؟ تو بیٹا کہے گا کہ میرے والد گرامی یقیناً میں اس بات کو تسلیم کروں گا، اس لیے کہ اگر جھوٹ بولنا صحیح ہوتا تو آپ ضرور کہیں نہ کہیں جھوٹ بول دیے ہوتے، اگر دھوکہ دینا صحیح ہوتا تو آپ کہیں نہ کہیں ضرور دھوکہ دے دیے ہوتے، لیکن آپ نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دھوکہ دینا بہت بری بات ہے۔ لہٰذا دھیرے دھیرے بچہ آپ کے روزمرہ کی زندگی کو بھی دیکھے گا کہ میرا باپ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے، کسی کو گالی نہیں دے رہا ہے، یہ ماں ہے کتنا احترام کر رہا ہے، یہ باپ ہے کتنا ادب کر رہا ہے، لہٰذا یہ کام مجھے بھی کرنا چاہیے۔ تو 40 سال تک اگر آپ کسی ایسے شخص کو اپنی ذات کو بنوا رہے ہیں، اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیسے زندگی گزارنی چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے 40 سال تک بیٹا اپنے باپ کو نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے دیکھ رہا ہے، تو 40 سال میں ضرور ایک نہ ایک دن اس کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ ہمیں بھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ہمیں بھی نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ آپ 40 سال کے بعد دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیسی کیسی مصیبتیں آپ کو دی گئیں، آپ کیا صحابہ کو دی گئیں، نہ جانے کیسے کیسے صحابہ تھے جنہوں نے اپنے جان کی قربانی پیش کی اسلام کی عزت و بقا کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں نے اپنے جان کی قربانی اسلام میں پیش کری، لیکن جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ اسلام کبھی دہشت گردی کا سبق نہیں دیا، اسلام نے کبھی کسی کو یہ نہیں بتایا کہ جب تمہیں کوئی مارے تو تم بھی اس کو مارو، جب تمہیں کوئی گالی دے تو تم بھی گالی دو۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں رہ تقریباً اعلان نبوت کے 13 سال بعد تک کی زندگی گزارے، یعنی 40 سال سے لے کر کے 53 سال تک آپ وہاں پر مکہ مدینہ میں آپ نے اپنی زندگی گزاری، لیکن کسی بھی تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے ایک بھی جنگ آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ ان کے منہ پر زوردار تماچا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام آتنکواد کا درس دیتا ہے، اسلام دہشت گرد کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیشہ لوگوں کو مرنے مارنے کی بات کرتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں 13 سال میں ایک بھی جنگ اگر حضور نے کی ہو تو بتائیں، جو آپ کا فیصلہ ہوگا ہم اسے ماننے کو تیار ہیں، لیکن خدا کی قسم آپ ایک جنگ نہیں دکھا سکتے 13 سال کی زندگی میں۔ لیکن جب آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ یہ بھی پڑھیں گے کہ کوئی ایسی مصیبت نہیں، کوئی ایسا ظلم نہیں جو ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نہ ڈھایا گیا ہو یا آپ کے اصحاب پر نہ ڈھایا گیا ہو۔ چند باتیں میں آپ کو بتا دوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ جانتے ہوں گے، یہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، بلا فصل خلیفہ ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں، انبیاء کو چھوڑنے کے بعد اور رسول کو چھوڑنے کے بعد سب سے افضل اگر کسی کا مرتبہ ہے، سب سے بڑا اگر کسی کا مرتبہ ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کے تعلق سے کتابوں میں ہے کہ ایمان لانے کے بعد آپ کو اس قدر مارا جاتا تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک خون سے تر ہو جایا کرتی، داڑھی مبارک سے خون رشتہ ہوا آپ کے کرتے مبارک پر گرتا تھا، کرتے مبارک لال ہو جایا کرتا تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کتنے نام ہم آپ کو گنوائے جو صحابہ کرام ظلم کے سائے میں رہ کر کے بھی کبھی اپنے رب سے غداری نہیں کیے، کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں کیے۔ 13 سال کی زندگی بھی گزری،
13 साल की भी ज़िंदगी गुजरी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दिया गया कि ए महबूब आप हिजरत कर जाइए मदीना की तरफ। जब आप मदीना की तरफ गए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुँचे, अरब के काफिरों को ये बात भी गवारा ना हुई, ये बात भी हजम ना हुई, पसंद ना आई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ वो बढ़ गए और उन पर चढ़ाई कर दी। तब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये महबूब, क्योंकि ये आपको कहीं नहीं छोड़ रहे हैं, आपको हमेशा तकलीफ ही देना चाह रहे हैं, इसलिए ए महबूब अब आप भी इनसे जंग करिए और जहाँ पाइए काफिरों को मार दीजिए, जहाँ पाइए मुशरिकीन को कत्ल कर दीजिए। तो आप जब कभी उम्रा की तौफीक अल्लाह दे आपको, कभी हज की तौफीक दे, आप जा करके देखिए कि मक्का से बहुत दूर बद्र का मैदान है और मदीना से बहुत करीब बद्र का मैदान है। यानी मक्का वाले चढ़ाई करके मदीना की तरफ गए, मदीना वाले दिफा के लिए, बचाव के लिए आए। और यही कानून फितरत है कि जब कोई आप पर टूट पड़े तो आदमी क्या करेगा? अपना बचाव करेगा, अपना दिफा करेगा। तो मुसलमान अपने दिफा में जितनी भी जंगें लड़ी गई, मुसलमान अपने दिफा में लड़े। तो बद्र में पहला मार्का पेश आया, पहली जंग लड़ी गई और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मानने वालों को फतह याबी के अजीम खुशखबरी से नवाजा। हजरात मोहतरम, तो आप देखें जो लोग कहते हैं इस्लाम दहशतगर्द है, जब हम इस्लाम का मुताला नहीं करेंगे तो कैसे हम इस्लाम को पहचानेंगे? और जो लोग इस्लाम को दहशतगर्द कहते हैं उनके इस सवाल का जवाब कैसे देंगे? हमारा इस्लाम तो सीधा साधा दर्स हमें देता है, एक बेहतरीन पाठ हमें पढ़ाता है, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। जिस किसी ने ज़मीन में फसाद पैदा करके, ज़मीन में इंतशार पैदा करके, ज़मीन में दंगा करके किसी एक इंसान का खून कर दिया, गोया उसने सारी इंसानियत का खून कर दिया। और फरमाता है वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। और अगर किसी ने किसी एक इंसान की जिंदगी को बचा लिया, गोया उसने सारी इंसानियत को बचा लिया। यहाँ लफ्ज़ मुसलमान नहीं है बल्कि इंसान है। इंसान में हिंदू भी हैं, इंसान में ईसाई भी हैं, इंसान में सिख भी हैं, इंसान में यहूदी भी है। कोई भी हो, अगर कोई एक इंसान की ज़िंदगी को बचा लिया तो गोया उसने सारी इंसानियत को बचा लिया। हज़रात मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दर्स हमें दुनिया वालों के सामने पेश करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात अब मैं आपको बताऊं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हमें अल्लाह की बारगाह में झुकने का दर्स नहीं दिया है, सिर्फ ये नहीं फरमाया है कि ऐ मेरे उम्मतियों नमाज पढ़ो, ऐ मेरे उम्मतियों रोज़ा रखो, ऐ मेरे उम्मतियों हज करो, ऐ मेरे उम्मतियों ज़कात दो, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी जीने का मुकम्मल दस्तूर हमें बताया है कि हमें बड़ों से बात कैसे करनी चाहिए, हमें छोटों पर शफ़क़त कैसे करनी चाहिए, हमें पड़ोसियों से बात कैसे करनी चाहिए, पड़ोसियों के हुकूक कैसे अदा करना चाहिए, अगर हम किसी से सलाम करें तो कैसे करें, अगर हम किसी का एहतराम करें तो कैसे करें, अगर हम नमाज पढ़ें तो कैसे पढ़ें, अगर हम मस्जिद में सफ़ लगाएं तो कैसे लगाएं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल जीने का दस्तूर हमें बताया है। और अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को हमारे लिए नमूने अमल बना दिया है। तो आइए हम ये भी जानने की कोशिश करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी जीने का दस्तूर क्या बताया है, जिंदगी जीने का सलीका कैसा सिखाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला हमारे मुआशरे में जो बुराइयां हैं सिर्फ उन्हीं पर हम गुफ्तगू करने की कोशिश करें। हमारे मुआशरे में आज बहुत सारी बुराइयां आम हैं, जिसमें एक जहेज की भी लानत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निकाह को आम करो, निकाह को आसान करो, ताकि ये जो ज़िना आम है, जो गुनाह आम है, ये ख़त्म हो जाए। लेकिन आज हमारे मुआशरे में देखें कि बुराइयां आम हैं। ज़िना आम है, बुराइयां आम है, गुनाह आम है, हर जगह गुनाहों में लोग बिल्कुल अपने आप को मुलविस किए हुए हैं। जहेज एक ऐसी अजीम लानत है, एक ऐसी लानत है जिससे हमारी घर की बेटियां घरों में बैठी हुई हैं, माँ बाप रोते हैं, बिलखते हैं, सोचते हैं, परेशान होते हैं कि हमारी बेटी की उम्र बढ़ती जा रही है, 25 साल की हो गई है, 30 साल की हो गई है, 35 साल की हो गई है, पैसे नहीं हैं, हम अपनी बेटी की शादी ब्याह कैसे करें। और आवाम में, मुआशरे में तो राइज है कि हमें लाख रुपया चाहिए, 2 लाख चाहिए, बुलेट गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। क्या मतलब? घर में बेटियां बैठी हुई हैं,
गुनाहें आम हो रही हैं, लेकिन हम शादियों को आसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि शादियों को और भी ज़्यादा गंदा कर रहे हैं, शादियों में और भी ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो मेरे बिरादरान मोहतरम ज़रा गौर करें, अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा पर अमल करते और शादियों को आसान करते, निकाह को आसान करते, निकाह को मस्जिद में करते, तो क्या किसी भी गरीब के घर में कोई ऐसी बेटी होती जो शादी की उम्र को पहुंचने के बावजूद भी वो घर में बैठी रहती? नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि हर गरीब पूरे धूमधाम से अपनी बेटी को अपने घर से विदा करता और उसके असल घर की तरफ पहुंचाता। हजरात मोहतरम, ये चीज़ें हमारे अंदर राइज हैं। हमें चाहिए कि एक एक कोशिश करें एक एक गुनाह से निपटने की। और जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान, तुम्हें तुम्हारे करीम रब से किसने दूर कर दिया? तो जो जो चीज़ें हमें हमारे करीम रब से दूर कर रही हैं, हमें हर उन चीज़ों से बचना चाहिए। आखिरी बात बता दूं, हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इंसान को उसके रब से दूर करने वाली 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है शैतान, दूसरी चीज़ क्या है? दुनिया, और तीसरी चीज़ क्या है? नफ्स। इंसान अपने नफ्स की सरकशी की बुनियाद पर